قوم لوط رسول اللہ کے بارے میں اکثر ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ قوم صرف مردانہ ہم جنس پرستی میں کیوں مبتلا ہوئی اور عورتیں کیسے اس برائی سے بچ گئیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر عورتیں اس برائی سے بچ گئیں تو لوط رسول اللہ کی بیوی کو عذاب کیوں ملا؟ اور سب سے آخری اور اہم ترین سوال یہ ہے کہ ایسا تو ناممکن ہے کہ ایک دم سے پوری قوم ایک ہی برائی میں ملوث ہو گئی ہو۔ آخر اس سارے معاملے کی بنیاد کہاں سے پڑی؟ کوئی تو وجہ ہوگی، اور آج کی ویڈیو میں ہم ان سوالات کے جواب جانیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے وسیم احمد آفریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل فہم القرآن۔ تاریخ دان حضرات نے اندازہ لگایا ہے کہ قوم لوط رسول اللہ بہترین تہذیب یافتہ قوم تھی، اور ان کے 4 بڑے شہر تھے جن کے درمیان میں ایک وسیع باغ تھا جس میں سے اس قدر محسوس کن خوشبو نکلتی تھی کہ لوگوں پر نشہ سا طاری ہو جاتا۔ اگر آپ انسان کے سوچنے کے انداز کا مشاہدہ کریں تو قوم لوط نے پچھلی قوموں کی تباہی کے اسباب سے سبق سیکھتے ہوئے ایک بہترین خوبصورت معاشرہ ترکیب دیا تھا، یعنی نہ ان میں قوم نوح رسول اللہ کی طرح بے ربط کثرت آبادی کا مسئلہ تھا، نہ ہی قوم ہود کی طرح بڑے بزرگوں کو خدا بنانے کا مسئلہ تھا، نیز قوم سمود کی تباہی کی وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے فطرت کے اصولوں کو بھی نہ چھیڑا تھا، بلکہ 4 شہر بسا کر کاشتکاری کی سائنس میں نہ صرف عبور حاصل کیا تھا بلکہ آرٹ اور سائنس کے امتزاج سے ایک بہترین مہذب معاشرہ بنانے میں بھی کامیاب ہو گئے تھے۔ 5 قوموں کی تباہی کے قصوں میں ہم ابتدا سے ایک نقطے کو ڈسکس کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اگر ایک نسل اپنی اگلی نسلوں کے لیے نئی جہتیں اور راہیں مقرر نہ کرے تو اگلی نسلیں دماغی جمود کا شکار ہوتی چلی جاتی ہیں، اور بجائے اس کے کہ مختلف میدانوں میں آگے بڑھیں بلکہ خود ہی اپنی اچھائی کو برائی سے تبدیل کرتے ہوئے تباہ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ لوط رسول اللہ کی قوم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ ان کی کسی ایک نسل میں بجائے اس کے کہ اپنی اگلی نسل کو پھول پودوں کے ساتھ مختلف اجناس کی کاشتکاری کے طریقے بھی سکھاتے تاکہ خوراک کے ساتھ ساتھ یہ ٹریڈنگ بھی شروع کر دیتے اور یوں ان کی اکانومی بھی مضبوط ہوتی، تو وہ اپنے اسی باغ پر قناعت کرتے چلے گئے، اور یوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اگلی نسلوں کے پاس کرنے کو کچھ نہ تھا تو وہ ہر وقت اپنے باغ کی سیریں کرتے، خوشبوئیں سونگتے، نیز ادب و آداب کا یہ عالم تھا کہ جیسا کہ آپ حضرات نے لکھنؤ کے بانکوں کا نام سنا ہوگا جو ہر وقت حضور حضور پہلے آپ ہی کرتے رہتے تھے، اور یوں وقت گزرنے کے ساتھ یہ نسل نازک اندام سسی بوائے ٹائپ کے لڑکے بنتے چلے گئے۔ معاشرہ ہمیشہ مرد بناتا ہے اور عورت اسے ایڈمنسٹریٹ کرتی ہے۔ قوم لوط رسول اللہ کے مرد زنانہ صفت ہو چکے تھے، اس لیے گھر کے اندر اور باہر کے انتظامی امور کو عورتوں نے سنبھال لیا۔ یوں سمجھ لیں کہ عورتیں مردانہ فطرت کی ہو چکی تھی اور اس معاشرے میں عورت راج بھی ہو گیا تھا، اور جہاں بھی عورت راج ہوگا وہ گھر یا بستی تیزی سے زوال کا شکار ہوتی چلی جائے گی۔ اس ضمن میں آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ انسان کی سونگنے کی حس کی ایک خاصیت ہے کہ اگر وہ کوئی ایک خوشبو یا بو مسلسل سونگتا رہے تو اس کی مخصوص خوشبو یا بو سونگنے کی حس ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ گھر سے کوئی پرفیوم لگا کر نکلیں تو تھوڑی دیر بعد آپ کو خوشبو نہ آئے گی لیکن اطراف کے لوگوں کو آ رہی ہوگی، اور یہی ہوا قوم لوط کے ساتھ کہ ان کے اسلاف کے لگائے گئے باغ میں سے چونکہ مسلسل ایک ہی طرح کی خوشبوئیں برآمد ہوتی تھیں اس لیے اب انہیں نئی خوشبوؤں کی تلاش تھی، اور یہاں سے اس قوم کی اصل بربادی شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر انسان کے جسم میں مخصوص خوشبو رکھی ہے جو کہ اس کی انگلیوں کے نشانات کی طرح منفرد ہوتی ہے، اور اس خوشبو کو رکھنے کا مقصد رشتوں کی پہچان کروانا ہے، جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 94 میں اس طرح سے دی۔ اسی طرح ہم سب یہ جانتے ہیں کہ مہر نبوت محمد رسول اللہ بھی اپنے نواسوں حضرت حسن اور حسین کے جسموں کو بھی سونگتے تھے تاکہ یہ رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہو۔ بالکل اسی طرح مردوں میں ذرا بھاری خوشبو اور خواتین میں ہلکی بھینی سی خوشبو ہوتی ہے، اور جسم کی خوشبو اس وقت بہت تیز ہو جاتی ہے جب انسان کے اندر محبت کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ رشتوں کی پہچان کے حوالے سے مزید تفصیل جاننے کے لیے اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ قوم لوط نے اپنی بدنصیبی خود اپنے ہاتھوں اس طرح سے لکھی کہ نئی خوشبوؤں کی تلاش میں انہوں نے ایک دوسرے کے جسموں کو سونگنا شروع کر دیا، یعنی ان کو ورائٹی چاہیے تھی، اور جب دل میں محبت امٹ کر آئی تو خوشبو اور بھی بڑھ گئی، اور یہاں سے اس قوم کے مرد ہم جنس پرستی میں مبتلا ہوتے چلے گئے۔ یہ قوم اپنی عورتوں کے جسموں کی خوشبوئیں نہ سونگتے تھے کیونکہ خواتین میں سے ہلکی بھینی خوشبو برآمد ہوتی تھی اور ان کی خوشبو سونگنے کی حس پہلے ہی بہت حد تک غائب ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی یہ فطرت بنائی ہے کہ جب مرد اس کے پاس جائے گا تبھی اس کے اندر کی محبت جاگے گی، اور چونکہ اس قوم کے دلوں
میں عورت کے لیے رغبت ہی ختم ہو گئی تھی اور اسی وجہ سے قوم لوط رسول اللہ کی عورتوں میں ہم جنس پرستی نہ آئی کیونکہ ان کے اندر کی محبت جاگتی نہ تھی۔ نیز مرد اور عورت کا رشتہ بھی پنپ ہی نہ سکا، جبکہ جو عورتیں پہلے سے مردوں کے پاس جا چکی ہوتی ہیں اس لیے ان کے اندر کی محبت جاگ جاتی ہے، البتہ مختلف معاشرتی رویوں سے تنگ آ کر یا پھر اپنی خود کی کسی وجہ سے وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اس قوم کی بد عادتوں کی وجہ سے آبادی میں تیزی سے کمی آنا شروع ہو گئی، نیز جس وقت یہ ایک دوسرے کی خوشبوئیں سونگھ کر بور ہونا شروع ہو گئے تو کسی شاہراہ پر بیٹھ کر گزرنے والے قافلوں کو لبھانا شروع کر دیا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اس قوم کی بد عادتوں کی وجہ سے نسل انسانی پھر سے خطرے میں پڑ گئی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ عذاب سے ایک رات پہلے جب دو فرشتے خوبصورت لڑکوں کے روپ میں آئے تو اس قوم پر گویا نشہ سا طاری تھا، کیونکہ ان فرشتوں کے جسموں سے بہترین مردانہ خوشبوئیں برآمد ہو رہی تھیں، اور اسی وقت اس قوم کے لوگوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ تم جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لوط رسول اللہ کی بیوی بھی عذاب سے دوچار ہوئی تھی کیونکہ وہ اپنے زمانے کی آزاد خیال عورت تھی اور مردوں کی ہم جنس پرستی کو صرف اس وجہ سے سپورٹ کرتی تھی تاکہ اسے عورت راج قائم رکھنے کا موقع ملتا رہے۔ سب سے آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سارا معاملہ محض ہم جنس پرستی کی حد تک محدود نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر انسان کی شناخت اور رشتوں میں رواداری پیدا کرنے کے کئی طریقے رکھے ہیں، اور اگر ہم تہذیب کے نام پر رشتوں کی پہچان ہی بھول جائیں تو ایسی قومیں تیزی سے تباہی کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ آج ہم بھی رشتوں کی پہچان بھولتے چلے جا رہے ہیں، اور اگر ہم بہت جلد نہ سدھرے تو ہماری اگلی نسلیں ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہی ہوں گی۔ ہمارا آج کا خطاب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے خطاب کا موضوع ہوگا قوم شعیب رسول اللہ کی تباہی کے اسباب۔ اس وقت تک آپ سب پر سلام۔